أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. جی اب یہاں سے اللہ رب العزت نے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ سچے مومن اور ان کے لیے مغفرت اور بہترین روزی ہے۔ یہ ہم نے غالباً پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ایمان لائے، جہاد کیا، جگہ دی اور مدد کی، یہ سچے مومن ہیں۔ اور بعد میں پھر جو لوگ ایمان لائے یا ایمان تو لے آئے ہوئے تھے لیکن ابھی ہجرت نہیں کی تھی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جب وہ ہجرت کی انہوں نے اور جہاد کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہیں میں سے ہے، یعنی تمہیں سے مراد یہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی مومنین حقا میں سے ہی ہے وہ، چونکہ اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ یہ پچھلی آیت کے اندر، یہ دیکھیں ذرا میں کنسر رکھتا ہوں اوپر، یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا تھا والذین آمنوا، ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں آتا یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اب جب انہوں نے ہجرت کر لی تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھلے وہ بعد میں ہجرت کی اور جہاد کیا انہوں نے، لیکن اب وہ بھی تمہیں میں سے شمار ہوں گے، یعنی وہ بھی سچے مومن ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان فرما دیا، اور آیت کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، کیونکہ مواخات مدینہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور بھائی چارہ ایک دوسرے میں مہاجر اور انصار میں قائم کیا۔ اور یہاں تک کہ جو پہلا حکم تھا وہ یہ تھا کہ اگر مہاجرین یا انصار میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، مثلا مہاجر فوت ہو گیا تو انصار جو اس کا بھائی بنا وہ اس کا کیا ہوگا، وراثت میں حصہ دار ہوگا، اور اگر انصار میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مہاجرین میں سے جو اس کا بھائی بنا تھا وہ اس کا وراثت میں حصہ دار ہوگا۔ لیکن بعد میں جب رشتہ داروں نے ہجرت کی، اب رشتہ داروں کا چونکہ حق زیادہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے، تو اب یہ حکم، پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، اور اب قیامت تک یہ حکم رہے گا کہ وراثت کے جو حقدار ہے وہ غیر رشتہ دار نہیں ہوگا، چاہے وہ منہ بولا بھائی ہو، جتنا مرضی قریبی دوست ہو، بہت اچھا ہمارا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں مخلص ہو ہمارے ساتھ، اچھا دوست ہو، بے ضرر انسان ہو، لیکن جو خون کے رشتہ دار ہیں وہ وراثت کے حقدار ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا۔ اب پہلا حکم ختم ہو گیا اور یہ حکم اب قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے دو مسئلے بیان فرمائے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو بعد میں جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا وہ بھی سچے مومنوں میں ان کا شمار ہوگا، اور پھر فرمایا کہ جو رشتہ دار جنہوں نے ہجرت کر لی بعد میں، اب رشتہ داروں کے آنے کے بعد جو مہاجرین رشتہ دار ہیں وہ ان کے جو مہاجرین بعد میں جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوں گے بنسبت انصار کے،
کہ انصار میں سے چونکہ وہ یہ ایک خون کا رشتہ نہیں تھا، ایک ایمان کا تعلق کی وجہ سے ایک ہمارا تعلق ہوتا ہے ایمانی اور ایک ہوتا ہے ہمارا خونی تعلق. تو ایمانی تعلق تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، جیسے کہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تو مومن آپس میں کیا ہو، بھائی بھائی ہو. لیکن وہ ہوتا ہے خونی بھائی، جس کا یعنی کہ جو ایک ماں باپ سے پیدا ہو، ان کا حق ان سے زیادہ ہوتا ہے جو ایمان والا بھائی ہے، اس سے بنسبت اس کا حق زیادہ ہے جو ایمان والا بھی ہے اور اپنا خونی رشتہ دار بھی ہے یا خونی بھائی ہے، اس کا زیادہ حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مسئلے اس میں بیان فرمائے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھیں پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بامحورہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. والذین آمنوا آسان ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد بعد میں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد بعد میں، وہاجروا اور ہجرت کر گئے، وہاجروا اور ہاجروا ہجرت کر گئے، وجاہدوا اور جہاد کرتے رہے، معکم تمہارے ساتھ ہو کر. یعنی پہلے وہ جہاد انہوں نے آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کر کیا تھا، لیکن اب کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، لیکن اب انہوں نے ہجرت بھی کر لی تو ظاہری بات ہے وہ مہاجر بھی ہو گئے اور مجاہد بھی ہو گئے اور ایمان والے بھی ہو گئے. تو جو بعد میں ایمان لائے، وہاجر اور ہجرت کی اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ ہو کر، یعنی تمہارے ساتھ مل کر، تمہارے ساتھ ہو کر سے مراد تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم وہ بھی تمہیں میں سے، منکم تمہیں میں سے، فاولئک تو وہ بھی منکم تمہیں میں سے ہے. اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ پھر ترجمہ کرتا ہوں. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد بعد میں، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کرتے رہے، معکم تمہارے ساتھ ہو کر، یعنی تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، یعنی وہ بھی مومنین سچے مومن ہیں. اولئک المؤمنون حقا کے اندر وہ بھی ان کا بھی شمار ہوگا. تو بامحورہ ترجمہ کیا ہوا؟ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور کا مطلب اور، اولو الارحام کہتے ہیں خون کے رشتہ دار، اولو الارحام کہتے ہیں خون کے رشتہ دار. اور اولو الارحام خون کے رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، اولا کا اپنے پیچھے بھی ترجمہ پڑا تھا زیادہ حقدار، اولا زیادہ حقدار، جیسے کہ ہم نے چیپٹر میں پڑھا ہے، چیپٹر نمبر 2 میں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. وہاں پر بھی اولا کا ورڈ آیا تھا. تو اولا کا مطلب زیادہ حقدار. تو بعضهم اولا ببعض، جیسے ہم نے اولیاء پڑھا تھا، بعضهم اولیاء بعض یعنی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہے. یہاں پر اولا ہے. بچے یہاں سے غلطی کھا جاتے ہیں، اولا اور اولیاء میں فرق نہیں کر سکتے. اولیاء کا مطلب ہوتا ہے رفیق اور دوست، اور اولا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ حقدار. بعضهم اولا ببعض وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. بعضهم اولا ببعض وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کی روح سے، اللہ کے حکم کی روح سے، اللہ کے حکم کی روح سے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور خون کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہے ایک دوسرے کے، فی کتاب اللہ اللہ کے حکم کے روح سے، یعنی اللہ کی کتاب میں جو حکم آ گیا ہے. اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ کیسا حکم ہے، بلکہ چونکہ اللہ نے حکم دے دیا، جب اللہ حکم دے دے تو اس وقت اور کو سر تسلیم میں خم کر لینا چاہیے اور اس میں کوئی چون چرا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، موت و حیات کا بھی وہ مالک ہے، سب چیزوں کا مالک ہے. ان اللہ کچھ شک نہیں کہ اللہ بکل شیء ہر چیز سے علیم واقف ہے، ہر چیز سے علیم واقف ہے. تو بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ ہمارے سے زیادہ وہ علم رکھتا ہے. ہمیں علم عطا کرنے والا وہ ہے، تو جو علم عطا کرنے والا ہے تو وہ اس کا علم کتنا زیادہ ہوگا. تو جو لوگ بعد میں ایمان لائے، وطن سے ہجرت کر کے تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. اور خون کے رشتہ دار اللہ کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی یہ جو ہے وہ تمہارے بھائی تو ہیں، لیکن جو تمہارے بھائی وہ جو ایمان والے بھی ہیں اور خون کے رشتہ دار ہیں، وہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. وہ کوئی بھی صورت ہو، یہ تو وراثت کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بھی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زکوٰۃ دینی ہے، کوئی صدقہ دینا ہے، کوئی خیرات کسی کی ہیلپ کرنی ہے، تو اس وقت اپنا رشتہ دار زیادہ حق رکھتا ہے دوسرے کے بنسبت. یہ شرعی حکم ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اب الفاظ معنی کی طرف آنے تھوڑے سے ہیں. آبو جگہ دی یا پناہ دی، آبو جگہ دی یا پناہ دی. استنصرو انہوں نے مدد چاہی، استنصرو انہوں نے مدد چاہی. اولو الارحامی خون کے رشتہ دار، اولو الارحامی خون کے رشتہ دار. یہ الحمدللہ
ہمارا جو سا ہے وہ ترجمہ